الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جابر بن حیان۔ ہاں بچوں، یہ ہماری کتاب کا 9واں سبق ہے، تو آپ سبق خود ہی پڑھنا کتاب سے، میں آپ کو اس کا صرف خلاصہ ہی بتانے جا رہی ہوں۔ تو سنو بچوں، یہ سن 818 کی بات ہے کہ کوفہ میں ایک عطر بیچنے والا رہا کرتا تھا جس کا نام حیان تھا۔ عطر بیچنے سے عطاری سے وہ مشکل سے ہی گزارا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام جابر تھا۔ مالی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے بڑے جرائم کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو پھانسی ہو گئی۔ اب جابر کی ذمہ داری اس کی ماں پر آ گئی۔ اس نے جابر کو رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح وہ بچپن سے ہی آزاد ماحول میں پلا بڑھا۔ وہ ہمیشہ تلاش اور جستجو میں رہتا تھا۔ پھر وہ واپس کوفہ آیا جہاں اعلیٰ تعلیمی ماحول تھا، تو اس نے وہاں بھی اپنی تعلیم جاری رکھی۔ ماں کی غریبی کو دیکھ کر وہ سونا بنانے میں جٹ گیا۔ مختلف دواؤں کی خاصیتیں جانی، دھاتوں اور جڑی بوٹیوں کو بڑے چولہے میں پگھلانا شروع کیا۔ وہ ہر وقت کیمیاوی تجربوں میں مصروف رہتا اور کارآمد چیزیں ایجاد کرتا جس سے وہ مشہور ہوا۔ بغداد کے اس وقت کے یعنی کہ بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے بھی اسے دعوت دے کر مختلف انعامات سے نوازا۔ جابر سے پہلے کوئی ان کیمیاوی تجربوں کی اہمیت کو نہیں جانتا تھا۔ جابر نے کیمیاوی تجربوں کے اصول ترتیب دیے جو آج بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ جابر نے ہی سب سے پہلے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا اور ان کو دواؤں میں ملانے کا طریقہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ان دواؤں کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو آج سبلیمیشن کہا جاتا ہے۔ جابر نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ لوہے پر تجربات کر یہ بتایا کہ لوہے کو صاف کر کے کس طرح فولاد بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ چمڑے کو رنگنے، بالوں کو کالا کرنے اور عرق کشید یعنی رس نکالنے کا آلہ اور نسخہ دریافت کیا۔ عرق کشید کرنے والے آلے کو ریٹارڈ کہتے ہیں۔ اس نے معدنی تیزاب، شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کیا۔ نائٹرک ایسڈ کو بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے اور ان میں چھید ہو گئے۔ اس نے کوشش جاری رکھی اور سونا اور شیشے کے برتن پر نائٹرک ایسڈ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کئی تیزاب ایجاد کیے، سونا پگھلنے والا تیزاب بھی۔ یہ تجربات کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں، انگلیاں جل گئیں، لیکن پھر بھی اس نے تحقیق کا کام نہ چھوڑا۔ جابر بن حیان نے پوری زندگی کیمیاوی تجربوں کے لیے وقف کر دی۔ کوفہ کے اس مشہور سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم یعنی کہ فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہاں بچوں، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ تو سنایا پڑھ کے، تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو اس کے سوالات بتاؤں گی، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا سبوں کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔